ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب آئس کینڈی مین کے بارے میں۔ یہ کتاب برِ صغیر کی تقسیم کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یوں تو برِ صغیر کی تقسیم پر بہت سی کہانیاں لکھی گئیں، لیکن آئس کینڈی مین ایک ایسی کہانی ہے جو دل کو گہرائی سے چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی باپسی سدھوا نے لکھی ہے۔ اس میں 1947 کی تقسیم ہند کے درد، خوف، محبت اور انسانیت کو بہت خوبصورت سے دکھایا گیا ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی بچی لینی کی نظر سے بیان کی گئی ہے۔ لینی ایک پارسی لڑکی ہے اور پولیو کی وجہ سے صحیح طرح سے چل نہیں سکتی۔ وہ زیادہ تر لوگوں کو غور سے دیکھتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد ہونے والے حالات کو اچھی طرح محسوس کر پاتی ہے۔ لینی لاہور میں رہتی ہے۔ اس وقت لاہور ایک خوبصورت اور زندہ دل شہر تھا۔ ہندو، مسلمان، سکھ اور پارسی سب مل جل کر رہتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے، خوشیاں بانٹتے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ہر طرف محبت اور سکون تھا۔ لینی کے ساتھ ایک خوبصورت آیا رہتی تھی جو اس کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ آیا بہت خوبصورت ہے، اس لیے بہت سے مرد اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک شخص آئس کینڈی مین یعنی کلفی والا بھی ہے۔ شروع میں وہ بہت خوش مزاج اور مزاحیہ انسان لگتا ہے۔ وہ گلیوں میں آئس کینڈی یعنی کہ کلفی بیچتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے۔ لیکن پھر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقسیم ہند کی خبریں پھیلتی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ جو لوگ پہلے دوست تھے وہ ایک دوسرے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ شہر میں فساد، قتل اور خوف پھیل جاتا ہے۔ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سیاست اور نفرت نے عام لوگوں کی زندگی تباہ کر دی۔ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، خاندان بچھڑ گئے، ہر طرف خون ریزی شروع ہو گئی اور ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی آنے لگیں۔ یہ سب کچھ لینی اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ آئس کینڈی مین بھی ان حالات سے بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا خوش انسان نہیں رہتا، اس کے اندر غصہ اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات اس کتاب کو بہت طاقتور بناتی ہے، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ برے حالات انسان کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ کہانی کا سب سے دکھ بھرا حصہ وہ ہے جب آیا بھی اس نفرت کا شکار بن جاتی ہے۔ ایک دن ہجوم آیا کو ڈھونڈنے آتا ہے۔ لینی اپنی معصومیت میں آیا کے چھپنے کی جگہ بتا دیتی ہے۔ پھر وہ لوگ آیا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ بہت دردناک اور لینی کی معصومیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ آیا کی کہانی ان ہزاروں عورتوں کی کہانی ہے جو تقسیم کے دوران ظلم اور تشدد کا شکار ہوئی۔ اس کتاب میں ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ جنگ اور نفرت میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو۔ اس ناول کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ لینی ایک معصوم بچی ہے، اس لیے وہ مذہب یا نفرت کو نہیں سمجھتی، وہ صرف انسانوں کو انسان سمجھتی ہے۔ اس کی یہی سوچ ریڈر یعنی کہ قاری کو یہ سبق دیتی ہے کہ محبت اور امن ہی اصل طاقت ہے۔ باپسی سدھوا نے اس ناول کو بہت سادہ لیکن دل کو چھو لینے والے انداز میں لکھا ہے۔ ان کی تحریر پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریڈر خود ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ آئس کینڈی مین صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک دردناک حصہ ہے۔ یہ کتاب اور یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ نفرت کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں دیتی۔ اگر انسان محبت، برداشت اور امن کو چھوڑ دے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہ ناول پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے اور ہمیں کبھی نفرت کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آخر میں آئس کینڈی مین ایک ایسی کہانی بن جاتی ہے جو ریڈر کے دل میں یعنی قاری کے دل میں دیر تک زندہ رہتی ہے۔ لینی، آیا اور آئس کینڈی مین کے کردار ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دنیا کو نفرت نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہے۔ If you like this video then please subscribe to my channel.